نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يلدك يتيما فآبى صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ سب کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے. اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا غم بھی ہے. ہماری شریعت کا حسن ہے، شریعت نے ہمیں خوشی منانے کے طریقے بھی بتائے ہیں، غمی منانے کے طریقے بھی بتائے ہیں. شرعی حدود میں رہ کر خوشی منائی جائے یہ بھی قابل تحسین ہے، شرعی حدود میں رہ کر غم منایا جائے یہ بھی قابل تحسین ہے. لیکن خوشی کے عنوان پر مختلف قسم کی بدعات کو، رسومات کو رواج دیا جائے اور پھر انہیں دین کا نام دیا جائے تو شاید اس سے بڑی ظلم اور زیادتی کوئی نہیں ہوگی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا کرنا لازم تھا ان تمام کاموں کی تبلیغ صحابہ کرام کو فرمائی ہے. صحابہ کرام نے حضور سے تمام تر تعلیمات کو لے کر امت تک پہنچایا ہے. اگر کسی کی پیدائش کی خوشی یا کسی کے جانے کا غم زیادہ عرصے تک منانا ہوتا تو حضور خود تعلیم بھی ارشاد فرماتے. صرف تعلیم ارشاد نہ فرماتے، حضور اپنی پیدائش کے بعد تقریباً 62 سال دنیا میں زندہ رہے، لیکن 62 سال کی زندگی میں کوئی ایک مورخ، کوئی ایک سیرت نگار کبھی اس بات پہ قلم اٹھاتا نظر نہیں آیا کہ حضور نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی ہو یا صحابہ کو فرمایا ہو کہ میں فلاں دن پیدا ہوا تھا، اس دن کی خوشی مناؤ. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے اس دن میں تو اختلاف ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو کچھ سیرت نگاروں نے، تاریخ لکھنے والوں نے یہاں تک بھی لکھا کہ آپ کی پیدائش محرم الحرام میں ہوئی ہے. اگر اس قول کو لیا جائے تو اس اعتبار سے تو ربیع الاول میں آپ کی پیدائش کی خوشی منانا یہ عقلاً بہت بعید نظر آتا ہے. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ آپ کی پیدائش کی تاریخ مکمل طور پر اور حتمی طور پر معلوم نہیں کون سی ہے، اور دوسری طرف آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ سب کو معلوم ہے. جس دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اس دن کو پیدائش کا عنوان دے کر آج کے کچھ لوگ بڑی خوشی سے اس دن کو جو ہے جھنڈیاں لگا کر مختلف انداز سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے آج ہمارا والد فوت ہو، ہمارا رشتہ دار فوت ہو، سال کے بعد ہم اس کا غم منانے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے غم میں مجالس سجاتے ہیں. لیکن جس شخصیت کی وجہ سے صرف ہمیں نہیں بلکہ پوری کائنات کو وجود ملا ہے، اس شخصیت کی تاریخ وفات کو تاریخ ولادت بنا کر ایسی رسومات کو رواج دینا جن کا شریعت سے تعلق کوئی نہیں، اس سے بڑی ظلم اور زیادتی شاید کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے ربیع الاول کی مناسبت سے یہ گزارش میں اپنے تمام سامعین سے کرنا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کے اس مہینے میں ہمیں چاہیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اگر آج سے پہلے ہماری زندگی میں سنتیں نہیں ہیں اور ایک ایک سنت ہی ہم روزانہ کی زندہ کرنا شروع کر دیں، مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 دنوں میں حضور کی 30 سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی. اگر ایک سے زائد سنتیں پوری کرنا شروع کر دیں، 2 یا 3 شروع کر دیں، تو ایک مہینے میں ہماری 60 یا 90 سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی.
کتنی خوشی کی بات ہے، حضور کی سنت ہماری زندگی میں آئیں گی، قبر اطہر میں حضور کا دل خوش ہوگا۔ جب حضور کا دل خوش ہوگا، حضور ہم سے خوش ہوں گے، ہمارا اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ حضور کو ناراض کر کے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، خدا کی قسم اٹھا کے تو ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی منحصر ہے حضور کی رضا میں۔ اگر حضور راضی نہیں، اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے، جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ان تعلیمات کو سیکھیں، ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے ہمیں رکنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔